آج ہم ایک ایسے واقعے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو آپ سوچیں نصف صدی سے زیادہ گزر گیا ہے، لیکن آج بھی امریکی تاریخ کے سب سے پراسرار حل طلب جرائم میں سے ایک ہے۔ جی یہ کہانی ہے ڈی بی کوپر کی، ایک ایسا نام جو شاید اصلی بھی نہ ہو، بالکل۔ ایک ایسے ہائی جیکر کی کہانی جس نے جہاز اغوا کیا، تاوان لیا اور پھر دوران پرواز ہوا میں کہیں غائب ہو گیا۔ اور آج تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، تو یہ بات ہے 24 نومبر 1971 کی، تھینکس گیونگ سے ایک شام پہلے کی۔ جی اوریگون کا پورٹلینڈ ایئرپورٹ ہے۔ ایک شخص خود کو ڈین کوپر کہتا ہوا نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائنز کی فلائٹ 305 کا یک طرفہ ٹکٹ خریدتا ہے۔ منزل سیاٹل واشنگٹن، اور دیکھنے میں مطلب کوئی خاص نہیں لگتا۔ یہ شخص درمیانی عمر کا 41 سال کا ہوگا۔ جی عام سا۔ ہاں، سیاہ سوٹ، سفید شرٹ، کالی ٹائی، ہاتھ میں ایک بریف کیس، بالکل جیسے کوئی عام بزنس مین ہو۔ صحیح۔ جہاز میں بیٹھ کر وہ ایک بربن اور سوڈا آرڈر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی پرواز شروع ہوتی ہے، جہاز ہوا میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک فلائٹ اٹینڈنٹ کو، فلورنس شیفنر نام تھا ان کا، اشارہ کرتا ہے اور ایک تہہ کیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا دیتا ہے۔ اچھا۔ اب وہ بیچاری سمجھتی ہیں شاید فون نمبر وغیرہ ہوگا، ہاں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ نوٹ اپنے پرس میں رکھ لیتی ہیں، لیکن کوپر تھوڑا جھک کر کہتا ہے، مس آپ بہتر ہے یہ نوٹ دیکھ لیں، میرے پاس بم ہے۔ اوہ، یہ تو بہت ڈرامائی موڑ تھا۔ بالکل، اس نوٹ میں صاف لکھا تھا کہ اس کے بریف کیس میں بم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ فلائٹ اٹینڈنٹ اس کے ساتھ والی خالی سیٹ پر بیٹھ جائے۔ جب وہ بیٹھتی ہیں تو کوپر اپنا بریف کیس کھول کر دکھاتا ہے، اندر تاریں، لال رنگ کی کوئی سلنڈر جیسی چیزیں، مطلب واقعی ایک بم لگتا تھا۔ جی یعنی وہ دھمکی کو سنجیدہ ثابت کر رہا تھا۔ ہاں، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے یہ ناقابل یقین کہانی۔ تو آج ہم اسی واقعے کی تفصیلات، اس کی تحقیقات اور وہ سارے سوال جو آج تک جواب طلب ہے، ان کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ ہوا کیسے اور اس کو مطلب کیا ہے۔ بالکل۔ یہ واقعہ نا اپنی منصوبہ بندی اور پراسراریت کی وجہ سے بہت ہی منفرد ہے۔ کوپر نے فلائٹ اٹینڈنٹ کے ذریعے پائلٹ تک اپنے مطالبات پہنچائے۔ کیا مطالبات تھے؟ $2 لاکھ نگد رقم اور 4 سویلین پیراشوٹس، یعنی 2 بنیادی اور 2 ریزرو۔ 4 پیراشوٹ؟ یہ عجیب بات ہے۔ جی ہاں، اور پیسوں کے بارے میں بھی اس کی ہدایت بہت واضح تھی۔ صرف $20 کے امریکی نوٹ ہوں اور نشان زدہ نہ ہوں، مطلب سیریل نمبر ترتیب میں نہ ہوں۔ یہ تفصیلات تو بتاتی ہیں کہ یہ کوئی اچانک والا کام نہیں تھا، بلکہ کافی سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ بالکل، کافی گہری پلاننگ لگتی ہے۔ $2 لاکھ 1971 میں تو یہ بہت بڑی رقم رہی ہوگی۔ آج کے حساب سے کتنی بنتی ہے یہ؟ جی آج کے حساب سے یہ تقریباً $1.5 ملین سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ اوہ واو! اور یہ $20 کے نوٹوں والی شرط، اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ کوئی اندازہ؟ ہاں، اس کی وجہ بہت عملی تھی۔ اگر وہ بڑے نوٹ مانگتا $100 کے، تو بعد میں ان کا استعمال کرنا، آپ سمجھ رہے ہیں، زیادہ مشکوک ہوتا۔ ہاں، ان کا سراغ لگانا آسان ہوتا شاید۔ جی، اور اگر وہ چھوٹے نوٹ مانگتا $5 یا $10 والے، تو رقم کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا۔ اچھا، تو $20 کے نوٹوں میں $2 لاکھ کا وزن بنتا ہے تقریباً 21 پاؤنڈ، یعنی کوئی 9.5 کلوگرام۔ اوہ! یہ اتنا وزن تھا جسے ایک شخص پیراشوٹ کے ساتھ پہن کر مطلب نسبتاً آسانی سے سنبھال سکتا تھا۔ یہ چھوٹی سی بات بھی اس کی پلاننگ کی گہرائی دکھاتی ہے نا؟ بالکل، ہر پہلو پر غور کیا گیا لگتا ہے۔ اور دھمکی تو تھی ہی کہ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہ بم سے جہاز اڑا دے گا۔ ظاہر ہے یہ تو بہت ہی سیریس بات تھی۔ جی ہاں، پائلٹ نے بھی کمال ہوشیاری دکھائی۔ مسافروں کو بتایا کہ بھائی لینڈنگ میں کچھ تاخیر ہوگی، جہاز میں کوئی معمولی تکنیکی خرابی ہے۔ ہاں، تاکہ افراتفری نہ پھیلے۔ بالکل، جبکہ اصل میں وہ ایئر ٹریفک کنٹرول کے ذریعے FBI اور مقامی پولیس کو ہائی جیکنگ کی اطلاع دے چکا تھا۔ حکام کے لیے یہ صورتحال یقیناً بہت پریشان کن رہی ہوگی۔ ایک تو بم کی دھمکی، اور دوسرا یہ پیراشوٹ کا مطالبہ۔ جی یہ پیراشوٹ والی بات۔ عام طور پر ہائی جیکرز فرار کے لیے جہاز کو کسی دوسرے ملک لے جانے کا کہتے ہیں۔ پیراشوٹ یہ بالکل نئی چیز تھی۔ کوپرز نے مزید ہدایات بھی دیں۔ جہاز کو سیٹل ایئرپورٹ کے ایک الگ تھلگ
रोशन हिस्से में पार्क करा जाए, ईंधन भरा जाए, लेकिन जहाज के कैबिन की बत्तियां मध्यम रखी जाएं। क्यों? ताकि कोई स्नाइपर निशाना न बना सके? बिल्कुल, यही वजह थी। और ये भी कहा कि कोई भी शख्स या गाड़ी जहाज के करीब ना आए। मतलब हर हिदायत में एहतियात और कंट्रोल नजर आ रहा था। एयरलाइन के सदर डोनाल्ड नायरोप ने फिर फैसला किया कि मुसाफिरों की हिफाजत सबसे अहम है। जी, और उन्होंने मुतालबात मानने का फैसला किया। मुश्किल फैसला था, लेकिन शायद वाहिद रास्ता यही था। जी, उस वक्त तो यही लगा होगा। तो सेटल टकोमा एयरपोर्ट पर शाम तकरीबन 5:45 बजे जहाज लैंड हुआ। FBI ने बड़ी मुश्किल से, मतलब वक्त कम था, $2 लाख नक़द जमा किए। 10,000 नोट $20 वाले। उन्होंने कोपर की शर्त के बावजूद एहतियातन तमाम नोटों के सीरियल नंबर्स की माइक्रो फिल्म बना ली। ये तो FBI की होशियारी थी। हाँ, ये रकम और 4 पैराशूट्स एक एयरलाइन मुलाजिम के जरिए जहाज तक पहुंचाए गए। फ्लोरेंस शिफनर ने जहाज की पिछली सीढ़ी, जिसे आफ्ट स्टेयर्स कहते हैं, जी, बोइंग 727 में होती है। हाँ, वो नीचे की और ये सामान वसूल किया। ठीक है। रकम और पैराशूट मिलने पर कूपर ने अपना वादा पूरा किया। उसने तमाम 36 मुसाफिरों और एक फ्लाइट अटेंडेंट शिफनर को जहाज से उतरने की इजाजत दे दी। यानी मुसाफिर महफूज हो गए। जी, अब जहाज में सिर्फ कप्तान विलियम स्कॉट, फर्स्ट ऑफिसर बॉब रिटार्क, फ्लाइट इंजीनियर H.E. एंडरसन, एक और फ्लाइट अटेंडेंट टीना मैक्लू और खुद कूपर बाकी थे। इन बाकी लोगों के लिए तो ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल रही होगी। अंदाजा किया जा सकता है। बिल्कुल। उसके बाद कूपर ने अपना अगला प्लान बताया। उसने पायलट को हुक्म दिया कि जहाज को जुनूब मशरिक की तरफ मैक्सिको सिटी की जानिब उड़ाया जाए, लेकिन रास्ते में रीनो नेवाडा में ईंधन भरवाया जाए। मैक्सिको सिटी? इतना दूर? जी, और उसने परवाज के लिए इंतहाई, आप कहें, गैर मामूली और खतरनाक शराइत रखी। क्या शराइत थी वो? जहाज को 10,000 फुट से ज्यादा बुलंद न किया जाए, रफ्तार 150 नॉट से कम रखी जाए, लैंडिंग गियर नीचे रखे जाएं और विंग फ्लैप्स 15 डिग्री पर हों। ये सब क्यों? ये शराइत जहाज को सुस्त और निचली परवास पर मजबूर करने के लिए थीं, जो कि पैराशूट से छलांग लगाने के लिए मौजू समझी जाती हैं। ओह, अच्छा। अमले ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि ये खतरनाक है, लेकिन वो नहीं माना। उसने हुक्म दिया कि अमले के तमाम अरकान कॉकपिट में रहें और दरवाज़ा बंद रखें। यानी अब वो कैबिन में अकेला था, रकम और पैराशूट्स के साथ? जी बिल्कुल। और फिर क्या हुआ? शाम तकरीबन 7:40 पर जहाज ने सिएटल से दोबारा उड़ान भरी। 2 F-106 लड़ाका तैयारे भी फासले से निगरानी कर रहे थे, लेकिन कूपर को शायद इसका इल्म नहीं था। तकरीबन 8 बजे जब जहाज सिएटल और रीनो के दरमियान था, जुनूब मगरबी वॉशिंगटन के ऊपर कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जली। कौन सी लाइट? ये लाइट इशारा दे रही थी कि जहाज की पिछली सीढ़ी, वो आफ्ट स्टेयरकेस, वो नीचे की गई है और दरवाजा खुल गया है। क्या? दौराने परवाज पिछला दरवाजा खोल दिया? ये तो इंतहाई खतरनाक बात है। जी हाँ, बहुत खतरनाक। और इसी वजह से बोइंग 727 का डिजाइन बाद में तब्दील किया गया, ताकि ऐसा मुमकिन ही ना रहे। अच्छा। पायलट ने इंटरकॉम पर कूपर से पूछा, सब ठीक है? क्या हमें कुछ करने की जरूरत है? और कूपर ने क्या कहा? कूपर का जवाब था, नहीं। बस इतना? जी, ये उसकी आखिरी सुनी गई आवाज थी। उसके कुछ ही देर बाद तकरीबन 8:13 पर पायलट्स ने जहाज के पिछले हिस्से में हवा के दबाव में हल्की सी तब्दीली महसूस की, जैसे कोई चीज जहाज से बाहर निकली हो। तो अंदाजा यही है कि वो कूद गया? अंदाजा यही है कि उसी वक्त DB कूपर ने $2 लाख और 2 पैराशूट्स, एक पहना हुआ, एक रिजर्व के साथ, रात के अंधेरे में तूफानी मौसम में नीचे घने जंगलात में छलांग लगा दी थी। नाकाबिले यकीन। और जहाज, वो कहाँ गया फिर? जहाज रात तकरीबन 10:15 बजे रीनो नेवाडा में बेहिफाजत उतर गया। पिछली सीढ़ी अभी तक नीचे थी। ओह। हुक्काम ने फौरन जहाज को घेरे में ले लिया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कूपर गायब हो चुका था। और जहाज में क्या मिला? उसकी कोई चीज? हाँ, जहाज में उसकी छोड़ी हुई चीजें मिली। उसकी वो काली क्लिप ऑन टाई, एक टाई क्लिप, सिगरेट के 8 बुझे हुए टुकड़े
اور 2 پیراشوٹس جو اس نے استعمال نہیں کیے تھے۔ تو ایک پیراشوٹ وہ پہن کے کودا، ایک ریزرو لے کر، اور 2 پیچھے چھوڑ گیا۔ جی ایسا ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد تو یقیناً بڑی تلاش شروع ہوئی ہوگی۔ بہت بڑی۔ ایف بی آئی نے فوراً تاریخ کی سب سے بڑی اور مہنگی ترین تحقیقات میں سے ایک کا آغاز کیا، جسے نورجیک یعنی نارتھ ویسٹ ہائی جیکنگ کا نام دیا گیا۔ کہاں تلاش کیا انہوں نے؟ انہوں نے اندازہ لگایا کہ کوپر جنوب مغربی واشنگٹن کے پہاڑی اور جنگلاتی علاقے میں کہیں گرا ہوگا۔ سینکڑوں فوجی اہلکار، ایف بی آئی ایجنٹس، مقامی پولیس، سب نے زمین پر تلاش شروع کی۔ ہیلی کاپٹروں اور طیاروں سے فضائی نگرانی بھی کی گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہزاروں لوگوں سے پوچھ گچھ کی گئی، 800 سے زیادہ مشتبہ افراد پر غور کیا گیا، لیکن نہ کوپر ملا، نہ اس کا پیراشوٹ، نہ پیسوں کا بیگ، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو حیران کن ہے، اتنی بڑی تلاش اور کچھ بھی نہیں ملا۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شاید زندہ بچ گیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا؟ یہ ایک امکان تو ضرور تھا، اور بہت سے لوگ آج بھی یہی مانتے ہیں، لیکن زیادہ تر ماہرین کا خیال تھا کہ اس کا زندہ بچنا تقریباً ناممکن تھا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ آپ ذرا تصور کریں، رات کا اندھیرا، 10,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ، 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوا، درجہ حرارت منفی میں، بارش اور بادل، اوہ خدالا! اور نیچے میلوں تک پھیلا ہوا انتہائی ناہموار گھنا جنگلاتی علاقہ، وہ بھی سردیوں میں۔ اور اس نے پہنا کیا ہوا تھا؟ کوئی خاص لباس؟ نہیں، یہی تو بات ہے، اس نے بزنس سوٹ پہن رکھا تھا، کوئی حفاظتی لباس نہیں، کوئی ہیلمٹ نہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے پیراشوٹنگ کا کوئی تجربہ تھا بھی یا نہیں۔ تو ان حالات میں صحیح سلامت زمین پر پہنچنا اور پھر اس جنگل سے زندہ نکلنا، یہ کسی معجزے سے کم نہ ہوتا۔ تو کیا ایف بی آئی نے یہ مان لیا تھا کہ وہ مر گیا؟ سرکاری طور پر تو کیس کھلا رہا، ظاہر ہے، لیکن جو غالب نظریہ بن رہا تھا وہ یہی تھا کہ وہ یا تو چھلانگ کے دوران ہی ہلاک ہو گیا یا زمین پر گرنے کے فوراً بعد۔ لیکن اس واقعے نے عوام میں تو سنسنی پھیلا دی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ ڈی وی کوپر ایک طرح کا، آپ کہیں، لوک ہیرو بن گیا، ایک پراسرار شخص جس نے سسٹم کو ہرایا اور غائب ہو گیا۔ اسی دوران ایک اور دلچسپ واقعہ بھی ہوا۔ وہ کیا تھا؟ اپریل 1972 میں، یعنی کوپر کے واقعے کے صرف 5 مہینے بعد، رچرڈ فلوئڈ میککوئے جونیئر نامی ایک شخص نے اچھا، بالکل اسی طرز پر یونائیٹڈ ایئر لائنز کا ایک جہاز ہائی جیک کیا، $5 لاکھ تاوان مانگا اور پیراشوٹ سے چھلانگ لگا دی۔ بالکل کوپر کی طرح؟ جی بالکل، لیکن میککوئے 2 دن بعد ہی پکڑا گیا۔ اوہ! ایف بی آئی کو پہلے لگا کہ شاید یہی کوپر ہے، طریقے واردات جو بالکل ایک جیسا تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ لیکن کوپر والی پرواز کے عملے نے میککوئے کو شناخت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر مزید تفتیش سے پتہ چلا کہ میککوئے کا حلیہ، اس کی عمر، دیگر سر تفصیلات وہ کوپر سے مختلف تھیں۔ تو وہ کوپر نہیں تھا؟ نہیں لگتا۔ عام خیال یہی ہے کہ میککوئے نے کوپر کے واقعے سے متاثر ہو کر یہ کام کیا تھا، جسے کاپی کیٹ کرائم کہتے ہیں۔ اچھا، تو سالوں تک کوئی سراغ نہیں ملا، پھر اچانک 1980 میں کچھ ہوا ہے نا، وہ پیسوں والی بات؟ جی ہاں، وہ ایک بہت اہم موڑ تھا۔ فروری 1980 میں، واقعے کے تقریباً 9 سال بعد۔ 9 سال؟ جی، ایک 8 سالہ بچہ برائن انگرام اپنے خاندان کے ساتھ کولمبیا دریا کے کنارے ٹینا بار نامی جگہ پر پکنک منا رہا تھا۔ یہ علاقہ جو ہے وہ ابتدائی سرچ ایریا سے کوئی 20 میل دور تھا۔ وہ ریت کھود رہا تھا کھیلتے ہوئے، تو اسے $20 کے 3 بوسیدہ نوٹوں کے بنڈل ملے۔ پیسے ملے؟ کتنے؟ کل رقم تھی $5,800۔ اور کیا یہ وہی نوٹ تھے جو کوپر کو دیے گئے تھے؟ بالکل۔ ایف بی آئی نے سیریل نمبرز کی جانچ کی اور تصدیق ہو گئی کہ یہ نورجاک تاوان کے نوٹ ہیں۔ یہ تو بہت بڑی خبر تھی۔ بہت بڑی دریافت تھی، لیکن اس نے معاملہ حل کرنے کے بجائے مزید الجھا دیا۔ الجھا دیا؟ کیسے؟ سوال یہ تھا کہ یہ پیسے وہاں کیسے پہنچے؟ اگر کوپر چھلانگ کے بعد مر گیا تھا تو باقی رقم کہاں گئی؟ یہ صرف $5,800 کیوں ملے؟ ہاں، یہ بات تو ہے۔ کیا یہ رقم دریا میں بہہ کر وہاں پہنچی؟ اگر ایسا ہے تو باقی رقم یا کوپر کی باقیات کیوں نہیں ملے؟ کچھ ماہرین نے دریا کے بہاؤ کا مطالعہ کیا اور کہا کہ ہاں، یہ ممکن ہے کہ رقم کہیں اور گری ہو اور بہہ کر وہاں جمع ہو گئی ہو۔ تو اس دریافت سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس دریافت نے اس نظریے کو تقویت دی کہ کوپر زندہ نہیں بچا تھا، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتا تو شاید اپنی رقم ایسے نہ چھوڑتا ہے نا۔ لیکن
اس کا ایک مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید صرف یہی رقم اس سے گر گئی ہو چھلانگ کے دوران یا بعد میں، اور وہ باقی تقریباً $1,94,000 لے کے بچ نکلا ہو۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے، بالکل ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید اس نے جان بوجھ کر یہ رقم وہاں چھوڑی ہو تاکہ حکام سمجھیں کہ وہ مر گیا ہے اور پھر وہ باقی رقم لے کر کہیں اور چلا گیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے۔ تو اس دریافت نے بحث کو ختم نہیں کیا بلکہ دونوں امکانات کو زندہ رکھا۔ ایک اور سوال یہ بھی تھا کہ 9 سال تک یہ نوٹ ریت میں دبے رہے اور اتنی اچھی حالت میں کیسے مل گئے؟ یہ بھی ایک معمہ ہے۔ تو پیسے مل گئے لیکن کوپر پھر بھی نہیں ملا، اور اس دوران کیا کوئی قابل اعتبار مشتبہ شخص سامنے آیا؟ دعوے تو بہت ہوئے ہوں گے۔ سینکڑوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سینکڑوں لوگوں نے خود کو ڈی بی کوپر ہونے کا دعویٰ کیا یا ان کے رشتہ داروں نے ان پر شک ظاہر کیا۔ کوئی خاص کیس جو قابل ذکر ہو؟ ایک کیس جو کافی مشہور ہوا وہ 2011 میں سامنے آیا تھا۔ مارلا کوپر نامی ایک خاتون نے دعویٰ کیا کہ اس کے چچا ایل ڈی کوپر ہی ڈی بی کوپر تھے۔ اچھا، کیا ثبوت تھا ان کے پاس؟ انہوں نے بچپن میں سنی گئی کچھ باتوں کا حوالہ دیا، کہا کہ ان کے چچا 1971 میں تھینکس گیونگ پر زخمی حالت میں گھر لوٹے تھے اور دعویٰ کیا تھا کہ وہ ہائی جیکنگ میں ملوث تھے اور رقم کھو بیٹھے تھے۔ کیا ایف بی آئی نے تفتیش کی؟ جی، ایف بی آئی نے اس دعوے کی تفتیش کی۔ ایل ڈی کوپر کا ڈی این اے نمونہ حاصل کرنے کی کوشش بھی کی تاکہ جہاز سے ملنے والے نامکمل ڈی این اے سے موازنہ کیا جا سکے۔ جہاز سے ڈی این اے ملا تھا؟ جی، اس کی چھوڑی ہوئی ٹائی پر کچھ نامکمل نمونے ملے تھے۔ 2017 میں کچھ شوقیہ سائنسدانوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ٹائی پر ملے ذرات ٹائٹینیم اور کچھ نایاب زمینی عناصر کے ہیں جو شاید بوئنگ کمپنی یا کسی خاص انجینئرنگ فیلڈ سے تعلق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو کیا ایل ڈی کوپر ہی تھا ڈی بی کوپر؟ ایف بی آئی ان میں سے کسی بھی دعوے یا ثبوت سے پوری طرح قائل نہیں ہوئی۔ ایل ڈی کوپر کا کیس بھی دیگر سینکڑوں دعووں کی طرح غیر مصدقہ ہی رہا۔ یعنی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا؟ کوئی بھی ٹھوس ناقابل تردید ثبوت نہیں مل سکا۔ ٹائی پر ملے ڈی این اے نمونے بھی اتنے نامکمل تھے کہ کسی سے حتمی طور پر میچ نہیں کیے جا سکے۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ کوپر کا حلیہ اتنا عام تھا، سوٹ، ٹائی، کہ بہت سے لوگ اس سے ملتے جلتے لگ سکتے تھے، اور وقت کے ساتھ عینی شاہدین کی یادداشتیں بھی دھندلا جاتی ہیں۔ تو آخرکار ایف بی آئی نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا یہ کیس آج بھی کھلا ہے؟ دیکھیں، 45 سال کی مسلسل تفتیش ہوئی، لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو ایف بی آئی نے جولائی 2016 میں باضابطہ طور پر اعلان کر دیا کہ وہ ڈی بی کوپر کیس کی فعال تفتیش بند کر رہے ہیں۔ بند کر رہے؟ یعنی کیس ختم؟ فعال تفتیش بند۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ اپنے وسائل دیگر فوری اور اہم کیسز پر مرکوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر مستقبل میں کوئی ٹھوس جسمانی ثبوت ملتا ہے، جیسے کوپر کا پیراشوٹ یا تاوان کی باقی رقم، تو وہ کیس دوبارہ کھول سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال فائل بند ہے۔ جی، فی الحال نوجیک فائل بند ہے۔ تو ڈی بی کوپر امریکی تاریخ کا واحد حل نہ ہونے والا فضائی ڈکیتی کا کیس بن گیا، ایک معمہ جو شاید کبھی حل نہ ہو۔ بالکل، اور شاید یہی چیز اسے اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ ڈی بی کوپر ایک مجرم سے زیادہ اب ایک لیجنڈ بن چکا ہے، ایک لوک کردار۔ ہاں، فلموں میں، کتابوں میں۔ جی، اس پر کتابیں لکھی گئیں، فلمیں بنی، گانے لکھے گئے۔ وہ امریکی پاپ کلچر کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے، ایک ایسا آدمی جس نے سسٹم کو چیلنج کیا اور غائب ہو گیا۔ اور سنا ہے اس کی یاد میں اب بھی کچھ تقریبات ہوتی ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ ریاست واشنگٹن کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ایریل، جہاں ایف بی آئی نے اپنا ابتدائی تحقیقاتی مرکز قائم کیا تھا۔ وہاں ہر سال نومبر میں کوپر ڈیز منایا جاتا ہے۔ اچھا، کیا ہوتا ہے وہاں؟ لوگ جمع ہوتے ہیں، کچھ لوگ کوپر جیسا لباس پہنتے ہیں، سوٹ، ٹائی، چشمے، پیراشوٹ کے ساتھ، اور اس پر اسرار واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کہانی آج بھی لوگوں کے تخیل کو کس طرح اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ تو 52 سال گزر گئے اور ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ ڈی بی کوپر کون تھا؟ کیا وہ چھلانگ میں مارا گیا یا بچ نکلا؟ باقی رقم کا کیا ہوا؟ یہ سوالات آج بھی جواب طلب ہیں۔ اور یہ واقعہ ہمیں کئی سطحوں پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ منصوبہ بندی کی ایک مثال ہے نا؟ جی، وہ نوٹ، وہ شرائط۔ جی، مخصوص نوٹ، پرواز کی شرائط،
پیراشوٹ کا مطالبہ، یہ سب بتاتا ہے کہ کوپر نے کافی سوچ بچار کی تھی، لیکن دوسری طرف اس کا ممکنہ انجام، رقم کا بڑا حصہ کھو دینا اور غالباً اپنی جان بھی گنوا دینا۔ ہاں، تو کیا یہ ایک شاطر مجرم کی ناکامی تھی یا محض بدقسمتی؟ کیا اس نے کسی چیز کا غلط اندازہ لگایا تھا؟ شاید موسم کا، یا نیچے جنگل کی نوعیت کا، یا چھلانگ کے خطرات کا؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے کہ اتنی منصوبہ بندی کے باوجود اتنی بڑی غلطی کا امکان کیسے ہوا؟ یا پھر کیا یہ منصوبہ بندی اتنی بھی مکمل نہیں تھی؟ شاید وہ کوئی تجربہ کار پیراشوٹسٹ تھا ہی نہیں، جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ شاید اس کا منصوبہ صرف چھلانگ لگانے تک ہی تھا، آگے کیا ہوگا اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ کیس ہمیں اس دور کی جو تفتیشی تکنیک تھی اس کی حدود بھی دکھاتا ہے۔ آپ سوچیں، نشان زدہ نوٹ تھے، عینی شاہدین تھے، جہاز سے شواہد ملے، ٹائے، سگریٹ، معلوم فلائٹ پاتھ تھا۔ ہاں، اتنی ساری چیزیں تھیں۔ اور انسانی کوششوں کے باوجود کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ کیس کبھی حل ہوگا؟ کہنا مشکل ہے، شاید یہ کیس ہمیشہ نامعلوم کے خانے میں ہی رہے، ایک ایسی کہانی جو نسل در نسل سنائی جاتی رہے گی۔